हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स लाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार, क्योंकि साहिल, एडम और एक अन्य भाई आए हुए हैं दूसरे। तो फन स्ट्रीम होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। 8792 मोमिन है सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। मोमिन? मोमिन है, पक्के है, कच्चे है? नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ एंड हाँ, स्टूडेंट होते हुए भी कच्चे मोमिन है, पक्के मोमिन है, 5 टाइम के नमाजी है? अभी आजकल तो मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आया था, जेई की प्रिपरेशन के लिए। एंड जेई? अभी नमाज JEE अच्छा, JEE की प्रिपरेशन IIT आप कर रहे हैं? ओह, IIT। दैट्स इट। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो मैं ये कहना चाहता था कि अभी जो एडम भाई ने जो बात कही वो रोमन एम्पायर के बारे में, वो मेरे हिसाब से इन्होंने गलत कही। वो जो ओके, एडम साहब प्रिडिक्शन थी आपके प्रॉफिट हुजूर की। में आपके सामने है, आप उनको रेफ्यूट कर सकते हैं। गो अहेड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रॉफिट का प्रिडिक्शन था, प्रोफेसी थी, वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के लिए थी, जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है। एंड वेस्टर्न तो पहले 100 साल पहले कोलैप्स कर गई, ये तो फैक्ट है। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, वो उसके लगभग 600 से 700 साल बाद महमद कॉन्करर, जो ओटोमन के सुल्तान थे, उनके रूल में जो बैटल हुई थी, सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसमें ये फॉल, मतलब ये बर्बाद हुई थी ये एम्पायर। एंड ये जो प्रिडिक्शन था प्रॉफिट का, वो सही हुआ था यहाँ पे 1453 में, कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एडम साहब थोड़ा यहाँ वहाँ हुए हैं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, वो आ जाएंगे। ठीक आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना है आपको? सर, टॉपिक क्या है आज का? अल्लाह जो है वो प्रॉपर नेम है या कॉमन नाउन है? अल्लाह? हम्म, सर, मेरे हिसाब से तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है, राइट? हम्म। तो यही नाम जो है, जब से अल्लाह है तब से उसका यही नाम होगा, हाँ, यही होगा। है ना? हजरत आदम से हम्म। लेके बाकी पूरी दुनिया, सारी जगह पे नाम तो अल्लाह ही होगा। हाँ, अल्लाह ही होगा। तो ये नाम अरब के अलावा किधर भी ये नाम क्यों नहीं नजर आता, अल्लाह नाम? और कहीं पे नहीं है क्या? है तो बता दो, इसी वजह से तो आपको यही तो सोचने पे मजबूर करना चाहिए। सवाल इसी वजह से तो ही है भाई। सर देखिए, इतने सारे मेरी रसूल भेजे, इतने सारे नबी भेजे, ये नाम सब जगह से गुम कैसे हो गया? ये तो पॉसिबल देखिए, नहीं आई होता। एम अ शिया मुस्लिम, और अरे, मतलब जो शिया हदीसें हैं मुस्लिम बहुत है आप? सारी। हाँ हाँ। तो भी शिया मुस्लिम भी है तो अल्लाह ही है ना? हाँ, अल्लाह तो अल्लाह ही है, उसमें वो नहीं है। हम्म, लेकिन बहुत सारी हदीसें जो हैं वो गढ़ी गई हैं बाद में, जो एम्परर्स थे, मतलब रूलर्स थे, अरे जो भाई, मैं उमाया हदीसों डायनेस्टी। की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं हदीसों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर करे। अगर ये वही अल्लाह है जिसका नाम अल्लाह है, और इसने हजरत आदम के जरिए से सारी दुनिया में लोगों को फैलाया और कई सारे नबी भेजे, रसूल भेजे, तो हर जगह पे अल्लाह नाम तो होना चाहिए था। चलो, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी कर दिए तो वो तो समझ में आता है कि मैसेज में गड़बड़ी हो गई, कुछ ऊपर नीचे टेक्स्ट कर दिया, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अल्लाह नाम का वजूद ही नहीं है किधर भी, अरब के अलावा। सर, इसका मेरे पास आंसर नहीं है। नहीं, लेकिन सोचने वाली बात है क्या नहीं है प्यारे? हाँ, सोचने वाली बात तो है। मैंने मतलब ऐसा सुना है कि कोई ज्यूइश का कुछ और नाम है, मतलब वो नाम नहीं लेते अपने भगवान का, ऐसा अल्लाह कुछ। नहीं है ना, लेकिन सर, अल्लाह नहीं नहीं, है, अल्लाह नहीं है। अल्लाह है नहीं। ना? तो हम्म। ये आपको सोचना चाहिए। और आप रुकिएगा स्ट्रीम में, एडम साहब जब आएंगे। ठीक है सर। इतना तो इन्होंने कह दिया कि ये सोचने वाली बात है, और इनके पास अभी फिलहाल इस बारे में कोई जवाब नहीं है। आप थोड़ा रुकिएगा, एडम साहब आएंगे तो मैं आपसे वो
रोम के बारे में डिस्कशन करवा दूंगा। हाँ तो भाई भाई क्या चल रहा देखो, है? अरे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब बहुत सही टाइम पे आए हैं। हमारे एक्चुअली 90 भाई है, अच्छे भाई है, और बहुत सारे डाउट्स इनके अंदर भी आ गए हैं। ये कह रहे कि मैं सुन्नी पर्सपेक्टिव से मैंने आंसर तलाशने की कोशिश की तो मुझे कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल रहा। एक ट्राई मैं जो शिया उलमा है उनसे भी अपने सवाल रखने की कोशिश करूंगा, और अगर वहां से भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आके वो टेस्टिमनी देंगे। लेकिन जब ये आए थे और जब आपकी जरूरत थी वो इस बात पे थी कि जो आपने रोम के बारे में बताया था वहां पे इनके पास कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपके लिए। बताइए जी क्या काउंटर आर्गुमेंट है सर? देखिए, आपने जो कहा कि नबी के मतलब प्रिडिक्शन करने से 100 साल पहले ही रोमन एम्पायर बर्बाद हो गई। नहीं सर, नबी के प्रेडिक्शन तो की बात नहीं हो रही थी। जो मैं वो रोम की बात कर रहा था वो कुरान की आयत की बात कर रहा था। कॉन्स्टेंटिनोपल आपके सामने, ये नबी की प्रेडिक्शन है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके पास sunna.com से हदीस है। मोहम्मद ने रोम के बारे में कोई हदीस नहीं थी, मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में कहा था, और वो मैं उसके बारे में बता रहा था। आप कॉन्टेक्स्ट अगर पूरा समझते तो आपको पता लगता दीज आर टू डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, हाँ, अब हाँ, सवाल तो मैं अपना वही है बता उसके रहा हूँ। मुताबिक। कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में हदीस ये थी कि ये शहर मतलब जो आर्मी वो करेगी, क्या नाम है, इस पे कब्जा अच्छा करेगी, करिए, वो एक जन्नती आर्मी वो होगी। जन्नती है। हाँ जी जन्नती बिल्कुल, आर्मी, जन्नती है हाँ। जी बिल्कुल। तो तो जो इसी वजह से फॉल ऑफ मुसलमानों ने 600 साल, इसी वजह से मुसलमानों ने 600 साल तक कुत्ते की तरह अपने बंदे मरवाए, बादशाहों ने अपनी आर्मी मरवाई, कुत्ते की तरह रुले वो, जब तक पता ना करे। आप एक कंट्री के ऊपर 600 इयर्स तक अटैक करते रहो, एक छोटी सी सिटी के ऊपर। लाइक कॉन्स्टेंटिनोपल इज व्हाट, इट्स अ वेरी स्मॉल किला था। ठीक है, एक साइड पे समुंदर का पानी आ रहा है, एक साइड पे वो आ रहा है, रिज आ रही है, सामने दीवारें। 600 साल तक हमला करते रहे। फाइनली जब आपके पास आ गई कैनन्स, मंजनीकों से आप लोगों ने अटैक किए, तलवारों से आप लोगों ने अटैक किए, एरो से आप लोगों ने अटैक किया। फॉल कब हुआ है? जब टेक्नोलॉजिकली इनहेंसमेंट ऐसी हो गई कि अब कैसल्स जो हैं वो इस काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब कैनन आ गई तो कैनन ने तो दीवार तोड़नी ही तोड़नी है। यू गाइस फाइनली, जब कैनन की इन्वेंशन हुई थी, देन इट वाज फाइनली कॉन्कर्ड। भाई प्रॉब्लम ये है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज शोइंग इन हदीसों के रेफरेंस से, कि मोहम्मद वाज अ कॉन्करर, वो एक कातिल था। उसने अपने खुद अपनी जिंदगी में भी कत्लो कताल किए और लड़ाइयां लड़ी, और मरने के बाद भी ऐसी बातें कह गया कि उसके मरने के बाद दुनिया कत्लो कताल में शामिल है। गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, द फर्स्ट 700-800 years ऑफ इस्लाम आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, मुसलमानों ने भेड़ियों की तरह बाहर निकल के सबको कच्चा चबाया। दैट्स द रियलिटी। हाँ, तो उससे कोई वो नहीं करता। मैं मानता हूँ कि बहुत मारे गए हैं, मतलब लोग बहुत मारे गए हैं मुस्लिम रूल के अंदर। तो हाँ, वो गलत थे, वो रूलर गलत थे, जैसे कि तो इसकी कोई उमायद प्रेडिक्शन रूलर नहीं थे, थी, उसने कहा था जो अब्बासिड भी फतह रूलर थे। करेगा, उसने कोई प्रेडिक्शन नहीं है इसमें उसने कहा था जो भी फतह करेगा वो जन्नत जाएगा। ये प्रेडिक्शन नहीं होती, ये प्रॉमिस होता है, राइट? उसने ये नहीं कहा था कि आज से 100 साल बाद फतह हो जाएगा, आज से 200 साल बाद फतह हो जाएगा। ये उसने प्रेडिक्शन नहीं दी, इसकी वजह से वो नबी साबित नहीं होता। भाई मैं किसी को कह सकता हूँ जो बंदा अमेरिका फतह करेगा वो जन्नत में जाएगा, मैं कह सकता हूँ, कौन मुझे रोक सकता है इस बात से? क्या ऑथेंटिक प्रूफ है कि वो बंदा जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट? सो दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन कुरान में लिखी हुई है। जो मैं पहले बंदे को जवाब दे रहा था वो है गुलिबत रोम, वो रोम के बारे में है। और रोम, जब भी बात करेंगे हम रोम वन सिंगल रोमन एम्पायर की बात करेंगे, एंड रोमन एम्पायर वाज डिफीटेड इन 475। तो मैं जो बात करता हूं गुलिबत बाइजेंटाइन रोम, एम्पायर भी वो तो कुरान है, नॉट बाइजेंटाइन। ओह नो नो नो, यू कैन नॉट से बाइजेंटाइन, इट्स गुलिबत रोम है। अरबिक लफ्ज है, सूरह रोम की वर्स नंबर 2 है, अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है गुलिबत रोम। ठीक है, रोम के बारे में लिखा हुआ है, बेजेंटाइन एम्पायर के बारे में नहीं लिखा हुआ। अगर कोई ट्रांसलेटर इसको डिसीव करके बेजेंटाइन एम्पायर लिखता है तो ही इज डिसीविंग यू, वो आपको डिसीव कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब हमें साइंटिफिकली पता है कि ये स्टुपिडिटी बात है। रोम की गुलबत तो हो गई भी थी मोहम्मद से पहले ही, तो कुरान ने बेजेंटीनिया क्यों नहीं लिखा? कुरान ने बेजेंटीनिया क्यों नहीं लिखा? कुरान गुलिबत और रोम क्यों लिखता है? आप उसको सूरह रोम क्यों कहते हो? राइट? सो यू नीड टू, अगर आप साइंटिफिक मेथड पे जा रहे हो चीजों को समझने के लिए, तो फिर बीच में वो नहीं रखो कि आप रखें ये नो यो हो तो बेजेंटीन एम्पायर। बेजेंटीन एम्पायर के बारे में, ये कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में, ये आपके पास हदीस है, उसमें प्रेडिक्शन नहीं है, उसमें तो सिंपल सी बात है, जो करेगा वो होगा। भाई जब सूरह रोम को अगर आप पूरा पढ़ो, उसकी 2 या 3 आयतों के बाद एक और आयत होगी कि 100 या 200 साल के अंदर होगा,
یا 9-10 سال کے دنوں کا something like that. اس کو پھر آپ کے مسلمان جو ہے نا وہ ایک اور وار کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ وار ہم جیت گئے نا. تو یہ بیٹا وہ روم سے تعلق نہیں رکھتی, حالانکہ وہ آیتیں اگر کانسٹنٹلی پڑھو آپ سیکوینس میں تو وہ روم کی غلبت کے اوپر ہی ہے. دا ہول تھنگ از کہ محمد نے قرآن میں بات کہی, اس کا دل تھا کہ وہ روم فتح کرے, رائٹ, لیکن وہ کر نہیں سکا. وہ لوگوں کو لے کے گیا ہے لیکن کر نہیں سکا, مر گیا پہلے. اس کو جوز نے پہلے ہی مار دیا. جوہی شہرت نے جس کو اس نے سلیو بنایا بادہ, اسے پہلی زہر دے کے مار دیا, 2 سالوں میں مر گیا بیچارہ. ورنہ وہ اگر زندہ رہ جاتا آپ پہ 10-15 سال تو ہو سکتا ہے پہلا حملہ کون سے دنوں پہ وہ خود ہی کر لیتا. دیٹ از اے فیئر پاسبلٹی. بٹ اینی ہاؤ, قرآن سورہ روم آیت نمبر 1, 2, 3, 4 پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا. It has nothing to do with Byzantine, it has everything to do with Rome, and the Roman Empire had already been defeated 100 کچھ سال پہلے. جی سر, نیکسٹ کوشچن. ٹھیک ہے, میں دیکھوں گا سر. سر آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ کس پہ؟ ہاں یہ آپ کا امام علی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا؟ مطلب جو مطلب وہ ہوا اسلام کے اندر سے, اسلام کے باعث سے, اسلام کے اندر سے, اسلام کے باعث سے, اسلام کے اندر سے, اسلام کے باہر سے, باہر سے, اسلام کے باعث سے امام علی ملتا ہی نہیں آپ کو, ملتا ہی نہیں. نہیں, No historical evidence proves that there was anybody called Imam Ali. سر اب اس پیریڈ میں اس ایریا میں باہر کے مطلب وہ شاید نہیں تھے, اس لیے نہیں لکھا گیا ہسٹوریکل. ون سیکنڈ سر, آپ نے مجھے پوچھا اسلام کے باہر سے ہے بھائی, علی کی حکومت کہاں تک تھی پتہ ہے آپ کو؟ عمر نے, عثمان نے اتنا بڑا کانکویسٹ کر دیا ہوا تھا بقول آپ لوگوں کے. علی کے بارے میں کچھ آپ کو لکھا ہی نہیں ہوا, کیوں نہیں لکھا ہوا؟ وہ اس کے بعد وہ ہوا, سول وار ہوا نا, سول وار ہوا. سو واٹ, علی نے حکومت کی نا, نیا بادشاہ آیا نا. ہاں کی. اوکے, where is it written outside the Islamic scriptures? تو پہلے 2-3 خلیفہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے باہر؟ نہیں, کسی کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. یہی تو بڑی گیم ہے ساری اسلام کی. اوکے, اسلام کے اندر سے بات کرتے ہیں. علی واز اے لڑاکا ایز ویل, رائٹ, بچپن سے لڑاکا تھا, ٹھیک ہے. محمد کے جو علی کا باپ تھا اسی نے محمد کو پالا تھا, ایسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے بچپن سے, ٹھیک ہے. دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ٹھیک ہے. جب کبھی ضرورت پڑتی تھی, علی آ جا, خندق سے بندہ پھاڑ کے آ گیا, کون لڑے گا اس کے ساتھ, آئے میں تو لڑ نہیں سکتا. علی آ گیا لڑائی کرنے کے لیے, خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا. ارے علی کدھر, علی ہے, میں مر جاؤں گا, میں اللہ کا نبی مر جاؤں گا. علی کدھر, علی کدھر ہے, میرا لڑاکا کدھر ہے. علی آ جاتا, علی لڑنے چاہ رہا ہے. ارے علی کی آنکھیں خراب ہے, لا میں تھوک لگاؤں تیری آنکھوں, ادھر چل جا لڑائی کر ذرا. لائک امیجن واٹ از علی, لڑاکا مرا کیسے مسجد کے اندر. تھنک اباؤٹ اٹ, مسجد کے اندر مسلمان مار رہے ہیں اس بندے کو جسے شیر خدا کہا گیا ہے, شمشیر خدا کہا گیا ہے. خدا کی تلوار, خدا کا شیر, مر کیسے رہا ہے مسجد میں, کس کے ہاتھوں, تلوار لگا کے. کون سا شیر خدا؟ وہ علی جو اپنے گھر میں ایک دیے کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی رزق بانٹ رہا ہے, رزق بانٹ رہا ہے. یہ بندہ مر گیا ہے, یہ 2 اینٹیں اٹھا کے سائڈ پہ, پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیے. اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا, ایک ادھر آ کے رکھ دی ہے. وہ بندہ جو ایک دیے کی روشنی میں بیٹھ کے اس طریقے سے پتھر بانٹ رہا ہے, وہ مسجد کے اندر اس کو مسلمان مار رہے ہیں. اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کی بیوی کو مسلمانوں نے اس کے گھر میں آ کر آگ لگا کر, اس کی محمد کی بیٹی علی کی بیوی جو ایک پریگننٹ ہے اس وقت بچے کے ساتھ, اس کے اوپر جلتے گھر میں دروازہ گرا دیا, اس کا بچہ گرا دیا. وہ والا علی جس کی لڑائیاں اتنی مشہور ہے کہ اپنی بیوی کو اور ان بورن بچے کو نہیں بچا سکا اور محمد کی بیٹی کو نہیں بچا سکا, اس علی کی بات کر رہے ہو یا اس علی کی بات کر رہے ہو جس کو محمد نے دوسری شادی نہیں کرنی تھی جب تک فاطمہ زندہ تھی, فاطمہ مری تو علی نے کتے ہان شادیاں کی. اس علی کی بات کر رہے ہو یا اس علی کی بات کر رہے ہو
جو چونکہ فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا جب بھی خمس کے مال میں سلیب وومن آتی تھی تو رستے میں آتے ہوئے ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما جاتا تھا تاکہ گھر آ جائے تو فاطمہ کے پاس چلا جائے، اور صبر فاطمہ کے پاس جانے سے پہلے نہا کے جاتا تھا. دس از علی اکارڈنگ ٹو اسلام. جو بھی میں نے بات بولی ہے مجھے ریفرنس بولے کہ ریفرنس دوں میں آپ کو دے دیتا ہوں. سنیے دیکھیے، جہاں تک کی بات آپ نے جو کہی شادی والی وغیرہ، یہ ساری جو حدیثیں ہیں، یہ ساری حدیثیں سنی بکس میں لکھی گئی ہیں. شیعہ بکس میں جا کے کھول لے، فاطمہ کے ہوتے ہوئے محمد کی دوسری شادی نہیں ہے، فاطمہ کے بعد ساری شادی ہیں. شیعہ بکس کھول لیں، جائیں الکافی کھول لیں. وہ شادیاں تو بعد میں ہیں، لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ وہ چاہتے تھے ان کی عمر میں، مطلب ان کی زندگی میں نہیں چاہتے تھے. محمد نے کہا تھا، نہیں کہا تھا. obviously محمد نے کہا تھا. یہ بھی جا کے پڑھ لینا، تمہاری کتب میں ہی لکھا ہوا ہے. محمد نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو غم مت دینا، ٹھیک ہے. یہ محمد نے کہا تھا، تمہاری کتب میں لکھا ہوا ہے، شیعہ کتب میں. تیسری بات، کیا شیعہ کتب میں نہیں لکھا ہوا کہ فاطمہ کے گھر کو جلا کے مسلمانوں نے اس کا دروازہ گرا کے اس کا بچہ گرا دیا؟ یہ شیعہ الکافی کے اندر نہیں لکھا ہوا؟ تب علی کی بہادری کہاں گئی تھی؟ اب علی کی بہادری کہاں گئی تھی؟ مر گیا تھا علی اس وقت، بگی بلی بن گیا تھا. کیوں؟ اوکے، شیعہ کتب کی بات کرنی ہے تم سے، شیعہ اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. الکافی کہتی ہے کہ، اور آپ کے سید علی جو ہے وہ کہتی ہے، جب وزارت بٹی، جب یہ خلیفہ بنے 3 دن بعد علی آیا، ٹھیک ہے، تو گھر میں چوہا بن کے بیٹھ کے 6 بندوں کی مجلس میں بتا رہا ہے کہ میں خلیفہ تھا، میں خلیفہ تھا، میں یہ بننا تھا. محمد نے کہا تھا مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو، مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو، اس لیے کیا مسلمانوں میں لڑائی واپس آتے ہیں مسلمان جھگڑا نہ ہو. آپ کے محمد کی سب سے بڑی حدیث کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہونا، آواز کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. ہاں یا نا؟ ہاں بہترین. کیوں نہیں اس نے کھڑے ہو کے یہ جہاد کیا خلیفہ کے سامنے؟ میں نے کب کہا تلوار اٹھاؤ؟ خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے بڑی محفل میں کیوں نہیں کہا اوکے کوئی بات نہیں، اوے اس سے بھی لڑائی ہوتی ہے اوکے؟ تو پھر حسین کیوں کیا تھا مسلمانوں سے لڑنے؟ حسین مسلمانوں سے لڑ سکتا ہے، علی نہیں لڑ سکتا. دیکھیے نہیں، پہلے سنے اور سمجھے، کوشچن سنے اور سمجھے. حسین مسلمان سے لڑ رہا ہے. حسین یزید از اے مسلم، کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے. شراب پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ ارریسپیکٹو. بندر ہے اس کے گھر کے نہیں ہے، ارریسپیکٹو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. آپ کو پتا ہے کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بندے کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یزید مسلمان کلمہ گو اس وقت کا حاکم حکمران، حسین نے اس کے خلاف کو لگایا. مجھے بتاؤ جب ابو بکر خلیفہ بنا اس وقت علی نے کو کیوں نہیں لگایا؟ دونوں سیم چیزیں. اب مجھے ایسا کرنا دیجیے جی. دیکھیے، جہاں تک کی بات امام حسین کی ہے کہ انہوں نے تلوار کیوں اٹھائی، تو معاویہ ابن ابی سفیان سے ٹریٹی ہوئی تھی امام حسن کی. امام حسن مر چکا ہوا ہے، ٹریٹی ختم ہو گئی. دا پرسن جس سے ٹریٹی ہوئی ہے وہ بندہ مر چکا ہے. امام حسن سے ٹریٹی نہیں ہوئی. امام حسن کو لگانے جا رہا ہے. امام حسن نے ٹریٹی کی اس کے ساتھ کوئی نہیں. کس نے کی تھی؟ امام حسین نے ٹریٹی کی تھی؟ نہیں، امام حسن نے ٹریٹی کی تھی. امام حسن کی ٹریٹی کیا کہتی ہے؟ میرا حق تھا خلافت کا، تمہارے پاس تمہارا بیٹا نہیں آئے گا، میں آؤں گا. وہ مر چکا ہے. حسین کیا کرنے جا رہا ہے؟ عقلے نے. ارے نہیں بھائی، سنو تو دیکھو بھائی، میں آپ سے ٹریٹی کرتا ہوں، سنیں، میں آپ سے ٹریٹی کرتا ہوں، کوئی سنے ذرا، میں آپ سے ٹریٹی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا بھائی آگے کہتا ہے ٹریٹی میرے بھائی نے کی تھی، وہ مجھے دو. کیوں؟ میری ٹریٹی تمہارے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی. ہو آر یو؟ تم کون ہو؟ تم ہو کون بھائی؟ میری بات جو ہوئی ہے، میرا جو معاہدہ ہوا ہے وہ تمہارے بھائی کے ساتھ ہوا تھا. ہی از ڈیڈ، ہی از گون. دا پرسن جس سے معاہدہ ہوا ہے ہی از گون. تو تمہارا کون سا لینا دینا ہے؟ یہ کون سی انہیریٹنس ہے؟ ٹریٹی انہیریٹنس میں نہیں چلتی، ٹریٹی پرسن ٹو پرسن چلتی ہے، انہیریٹنس نہیں ہوتی ٹریٹی. آپ انہیریٹنس میں کیسے آگے؟ جیسے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ انہیریٹنس میں نہیں چلتی، تو کسی پرائم منسٹر کے ساتھ اگر کوئی پرائم منسٹر وہ کرتا ہے ٹریٹی، پھر وہ ہٹ جائے پرائم منسٹر، اگر تو وہ پرائم منسٹر دوسرا کی اس پہ اٹیک ٹریٹی، کرتے.
اگر وہ تو کیوں کیا اٹیک؟ ایگزیکٹلی کیوں اٹیک کرے؟ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن موڈ میں آئے گا کہ جی پچھلے پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ نے یہ الحاق کیے ہوئے تھے. اب اگر فار ایگزامپل اگر آپ یہی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان کا ایک نیا صدر آ جائے، انڈیا کے ساتھ ٹریٹی چل رہا ہے نا، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، پاکستان کا نیا صدر آ جائے وہ کہتا ہے میں نے لڑائی کرنی، لڑائی کھول دے، تو کیا کر لے گا انڈیا؟ ریٹیلیٹ ہی کرے گا نا، اور کیا کرے گا؟ ٹریٹی چل رہی ہے اس وقت، پیس ٹریٹی ہے نا انڈیا پاکستان کی، 1965 میں بھی پیس ٹریٹی تھی نا، اس پیس ٹریٹی میں اٹیک ہوا تھا نا، 1971 میں بھی پیس ٹریٹی پہ اٹیک ہوا تھا نا، کارگل بھی پیس ٹریٹی کے دوران ہی اٹیک ہو رہا تھا نا. تو بھائی جان پیس ٹریٹیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت ٹریٹیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتی تھی. آج آپ گورنمنٹ لیول بیٹھے ہو، یہ ٹریٹیاں توڑی جاتی ہیں، لیکن وہ زمانہ پرسن ٹو پرسن ٹریٹیاں ہو رہی ہیں. حسن کی ٹریٹی ہوئی ہے معاویہ کے باپ کے ساتھ، سوری یزید کے باپ کے ساتھ، کریکٹ؟ اوکے، حسن مر گیا، کریکٹ؟ اب اس کے تھوڑی دیر بعد معاویہ بھی مر گیا اور یزید آ گیا ایز اے حکمران، کریکٹ؟ ایز اے حکمران نہیں آیا، معاویہ نے اپنی زندگی میں بیعت لی تھی، بخاری میں حدیث ہے اس کی. ہاں جی بھائی، کبھی بخاری پہ چلے جاتے ہو، کبھی الکافی بھی چلے جاتے ہو. سننا نہیں، الکافی سنی حدیثوں بخاری پہ کی رہنا ہے بات یا نہیں، شیعہ حدیثوں پہ رہنا ہے؟ نہیں شیعہ دونوں حدیثوں کو پہ ہی رہنا ہے. دیکھو میں یہ بیچ بتا میں رہا ہوں، یہ مکس اینڈ میچ کیوں کر رہے ہو؟ ایک سیکنڈ، مکس اینڈ میچ کیوں کر رہے ہو؟ سنیے، میں یہ بول رہا ہوں کہ نہیں آپ یہ نہیں، جو پہلے مجھے سنی ایک بات کلیئر کریں میرے ساتھ، ایک سے بات کلیئر کریں، ایک سے. آپ مجھ سے ایز اے شیعہ بات کر رہے ہیں، ایز اے سنی بات کر رہے ہیں؟ پہلے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کریں. ایز اے کبھی شیعہ، بخاری شیعہ تو بخاری کیوں لا رہے ہو بیچ میں؟ نہیں دیکھیے، وائڈلی ایکسپٹڈ مطلب جب بھی نہیں کسی سے وائڈلی بات ہوتی ہے ایکسپٹڈ تو تو وائڈلی اگر بخاری وائڈلی ایکسپٹڈ ہے تو میں بخاری کے مطابق چلوں گا، پھر تم ادھر ادھر نہیں ہٹو گے میرے ساتھ. یہ بکواس نہیں چلے گی میرے ساتھ، یہ جو خسرا پن ہے نا یہ نہیں چلے گا. آئدر یو آر شیعہ اور یو آر سنی، پک ون. بخاری کے اوپر شیعہ گالیاں دیتے ہیں. شیخ المیزو نے کہا تھا بخاری از مسخرہ، بخاری جو ہے وہ مسخرہ ہے، مذاق ہے، جوک ہے. اس کے اندر محمد کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، اس کے اندر محمد بیٹھ کے ٹٹی کر رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر سے. تو بخاری از مسخرہ، وہ تو مسخرہ ہے، مذاق ہے. نہیں سنیے، میں نے بخاری بخاری میں چیزیں لانا شروع نا تو پھر آپ رونا شروع کر دو گے، پھر آپ کہو گے نہیں میں تو شیعہ. So stay to the Shia point of view. سنیے، یہ بات جو میں بول رہا تھا یہ سنیز ایکسپٹ نہیں کرتے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا. تو میں مطلب اگر کسی سنی کو دکھاؤں گا تو وہ اس سے دکھاؤں گا، ایک کیا نام ہے، سیکنڈ، بخاری مجھے سے نہیں دکھاؤں دکھائیں گا گے کہ آپ اپنی مجھے کتاب. دکھانے کی بات نہیں کر رہے. آپ مجھ سے اپنی بات کریں، آپ شیعہ بن کے مجھے سوال کریں، میں آپ کو شیعہ بن کے جواب دے رہا ہوں. مجھ سے اپنی بات کریں، سنیوں والی بات بھی ملائی نا. کیوں؟ میں نے ایک بات کی تھی، آپ نے کہا تھا میں شیعہ، میں آپ کے الکافی پہ گیا ہوں اس وقت، میں آپ کے اس پہ گیا ہوا ہوں نہج البلاغہ کے اوپر. مجھے بخاری شکاری نہ لے کے آئے کوئی بھی. آئی ڈونٹ کیئر بخاری میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے. ناؤ اب آ گیا ہے اس کا بھی بیٹا یہاں پہ. چلو اگر میں آپ کی یہ بھی بات مان لوں کہ اس نے خود اس کو دے دی حکمرانی، سو واٹ، دے دی. حسن مر چکا ہے، ٹھیک ہے. اب حسین نے لڑائی کر رہا ہے اور وہ بھی کول لگا رہا ہے. حسین نے جا کے سیدھا اسے نہیں کہا میں آ رہا ہوں تیرے دربار میں خلافت لینے اپنے لوگوں کے ساتھ، ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ کریں گے، ووٹنگ کریں گے. نہیں، اس نے حسین نے کیا کیا، اسے چال بازی کہتے ہیں. امام حسین نے چال بازی کیا کی، اس نے اپنے 2 بندے بھیجے. کون سے 2 بندے بھیجے؟ کوفہ، جاؤ پتا کرو یہ کوفے والے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا ہاں جی کھڑے ہوں گے، آ جائیں. امام حسین صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ یہاں سے اپنی فیملی اور چند ایک لوگ لے کے آ رہے ہیں. کیوں؟ فوج ان کی کوفہ میں ہے. ادھر سے یزید کو پتا لگ گیا، امام چل پڑا اور کوفہ والوں نے اسے کہہ دیا ہاں آ جا. اب کیا ہوگا؟ یہ کو لگایا جا رہا ہے بھائی، اسے کو لگانا کہتے ہیں. کو لگانا سمجھتے ہو؟ ملٹری کوپ جسے کہتے ہیں، یہ ملٹری کوپ لگایا جا رہا ہے بھائی، سمپل اینڈ پلین. تو وقت کا حکمران کیا کرے، وہ پیار سے پپیا کرے اسے؟ نہیں، اس نے اپنی ایک فوج بھیجی اس کی طرف، امام حسین کی طرف، ایک فوج بھیجی کوفہ کی طرف. کوفے کا محاصرہ کیا، باہر کون نہیں نکلے گا کوفے سے باہر، ٹھیک ہے. ایک طرف کوفے کا محاصرہ کیا، باہر کوئی نہیں نکلے گا. دوسری طرف امام حسین کو روک دیا وہاں پہ، بھائی جان یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، آپ پیچھے چلے جائیں، ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے. یہی ہوا تھا. مجھے بتاؤ امام حسین کے اوپر تیر مارا تھا کسی نے؟ یہی کہا تھا نا بھائی پیچھے چلے جاؤ، ریورس کیا لگاؤ، گیٹ بیک، گو بیک، دبا ہو جاؤ.
جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ. وہاں پہ وہ 10 دن عملے نہیں بیٹھا ہوا تھا, میں بتاتا ہوں کیوں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے بندے چھوڑے تھے, کوفے والوں کو لے کے آؤ, میں یہاں پہ ہوں, مجھے بچاؤ, اور یہاں سے آگے لے کے جاؤ, اس لیے بیٹھا ہوا تھا. مر گیا بےچارا, کتے کی موت مرا. آپ کو پتا کیسے مرا؟ تیروں کے تیر لگے اتنے کہ زمین پہ گرا تو زمین پہ باڈی نہیں تھی, تیر تھے. کیوں؟ آپ کے وہاں پہ کون سا وہ تھا آپ کا, اکبر تھا کہ اصغر تھا, مجھے بھول گیا اس وقت. علی اصغر تھا, علی اصغر تھا, کون تھا؟ اصغر. ٹھیک ہے, ہاں اصغر, وہ مرا. اس کے بعد وہ کون تھا جو 7ویں کو مرا تھا, کیا نام ہے اس کا, جو کہتے تھے کہ اتنا بڑا ہے کہ 1000 بندے بھی اس کے ساتھ آ جاتے تو لڑائی کر کے مار دیتا, کیا نام تھا اس کا؟ چھٹی کی رات کو جو مرا تھا. 10ویں کو مارے تھے. نہیں 10ویں کو تو امام حسین مرے علی تھے نا. اکبر. علی نہیں تو نہیں وہ جو نہیں, لڑائی آپ کرتا ہے عباس, ہاں, ہاں اس 5 کے کا 8 اس کے سامنے 1000 کافر بھی آ جائے تو اس کی تلوار سے 1000 کافر بھی مار دے گا وہ سالا. مر گیا. کیسے مرا بھائی جان؟ دیکھیں بات یہ ہے سمپل, بات کو سمپل سمجھنے کی کوشش کریں. کو لگانے گیا, فوج جس کے سر پہ گیا وہ آ نہیں سکی, اس سٹی کا محاصرہ ہو چکا ہے, یہ بندہ ویٹ کرتا رہا. کربلا کے ہر کربلا پہ اسلام زندہ ہوتا ہے بھائی. حسین مر گیا, اسلام کا زندہ ہوا. حسین کا سر کاٹ کے نیزے کے اوپر کھڑا کر کے لے کے گیا, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھو یزید کی پیاری بڑی بات دیکھو, حالانکہ مجھے یزید پسند کوئی نہیں ہے, گالی ہے میرے لیے یزید کے لیے بھی, لیکن پھر بھی محمد اور محمد کے صحابیوں سے بہت اچھا تھا. اس نے امام حسین کی کسی بیٹی کو, بہو بیٹی کو ملکل یمین نہیں بنایا, جو قرآن کہتا ہے کہ جب جیت جاؤ تو عورتوں کو ملکل یمین نہ لو. اس نے نہیں بنایا کسی کو. اس نے اپنے فوجیوں میں ان کی بیٹیاں اور بہویں اور ان کی دوست کی بیٹیاں اور اس کے سہیلیوں کی بیٹیاں, اس کے کزنوں کی بیٹیاں اپنی فوج میں بانٹی نہیں, ان کی عزتیں پامال نہیں کی. جن پہ شیعہ جو ہے روتے ہیں 8ویں 9ویں کے اجلاس میں, ہائے گھوڑے دوڑ کے, وہ بچیاں جو تھی وہ ریت کے کھڈے میں بیٹھی ہوئی تھی چھپ کے, گھوڑے آئے ہیں وہ اس کے اوپر سے گزر گئے, اس میں گھوڑوں والوں نے زبردستی بچوں کے اوپر سے گھوڑے نہیں چلائے. تم لوگ ماتم کرتے ہو آج رو رو کے, لائٹیں بند کر کر کے, ہائے بچیوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے. بھائی وہ بیٹا وہ زمین میں ریت میں دفن ہوئی ہوئی تھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, غلط جگہ پہ دفن کیا تھا. گھوڑے آئے وہ اوپر سے گزر گئے, اس میں کسی کا قصور کیا ہے؟ باقی عورتوں کو مارا نہیں, باقی بچیوں کو مارا نہیں, زینب کو مارا نہیں, زینب کے ساتھ سیکس کیا نہیں, زینب کو ملکل یمین بنایا نہیں. تو بھائی آپ کون سی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اگر امام حسین جیت جاتا تو اسلام زندہ ہوتا ہے, یا امام حسین مرنے سے زندہ ہوا؟ مرنے سے کون سا زندہ ہوا؟ یزید تو پھر حکمران رہا جب تک وہ اپنی طبعی موت نہیں مرا. کیا یزید اگلے سال مر گیا تھا؟ نہیں, یزید تو اپنی پوری زندگی جی کے طبعی موت مرا. ہائے اس کے جسم میں پس پڑ گئے تھے, اس کو پانی پینا نصیب نہیں ہوا. کتنے شیعہ دی صحیح لکھی ہے اور کسے لکھی ہے؟ تو میرے پیارے بھائی, دیر از نتھنگ وچ کوڈ پروو کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی خدائی طاقت تھی. دے ہیڈ نتھنگ whatsoever. طاقت کے لیے سب لڑے, طاقت کے لیے ہی مرے. The one who lives by the sword dies by the sword. That is exactly what happened. They lived by the sword, they died by the sword. Prove me wrong. کتابیں تمہارے پاس بھی پڑھی, میرے پاس بھی پڑھی. یزید کا مطلب واپس لوٹنے سے اچھا تھا کہ مر ہی جاتے. کیوں نہ لوٹتے؟ کیوں نہ لوٹتے؟ آپ کو لگانے جا رہے ہو, کیوں مرتے؟ نہیں ایک سیکنڈ, یہ کون سی اسلامک جہاد چل رہی تھی مجھے بتائیں, یہ کون سا ایسا جہاد چل رہا تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا, آپ بچانے جا رہے تھے؟ لو جی آمنے سامنے جنگیں کھڑی ہو گئی ہیں تو اب ہم ماری جائیں. کیوں؟ ارے آپ تو کو اس کے لگانے بعد جا رہے ہیں, اس چیز کو سمجھو. آپ سنیے, دیکھیے مدینہ پہ اس جب امام حسین کا قتل ہو گیا, اس کے بعد مدینہ پہ کتنا بھیانک حملہ ہوا, واقعہ ہررا. کیوں؟ امام حسین کا ساتھ دینے کی وجہ سے, اور کس لیے ہوا؟ بلکہ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا اگر امام نہ نکلتا وہاں سے تو حملہ ہوتا. لوگ پروف بھی کہ امام وہاں سے نہ نکلتا کتے ہان, اور وہاں پہ لوگ دوبارہ شروع نہ ہو جاتے کہ ہاں ہم اب کوفے میں جا کے اٹیک کریں گے. لوگ تو پورا کرو نا. مدینہ میں لوگوں نے, جو مجھے ایک امام رہ گیا تھا جو بیمار تھا, کیا نام تھا؟ زین العابدین یا قاسم, کیا نام تھا اس کا جو بیمار تھا, جو رہ گیا تھا؟ اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا. یزید نے یہ کر دیا, ہمارے امام کو مار دیا. اب یہ نیا شوشہ شروع ہو رہا تھا. کیوں؟ اب اٹیک ہو جائے گا. اب یزید کو پتا لگ گیا اگر میں حکمران ہوں
مجھے پتا لگ جائے کہ ایک اٹیک تو میں نے ریڈیوس کر دیا, اب دوسرا آ رہا ہے, تو میں کیا کروں گا, اس سٹی پہ اٹیک نہیں کروں گا بھائی. آئی ایم دا کنگ آف دس سلطنت, اور 2 سٹیز میں دوبارہ سے میرے خلاف وہ ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, تو میں اٹیک نہ کروں؟ کیوں نہ کروں بھائی؟ اچھا محمد جب اٹیک کرتا تھا دوسروں کی سٹی پہ وہ ٹھیک تھا, اوہو جب آپ نے خیبر پہ اٹیک کیا وہ ٹھیک تھا, خیبر ہیز روئنڈ, محمد از ہیئر اینڈ خیبر از روئنڈ, وہ ٹھیک تھا. یزید نے اٹیک کر دیا, ہائے بڑا برا اٹیک تھا. بھائی تم اس کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, تو وہ اٹیک بھی نہ کرے. H792 صاحب بچا کیا ہے ابھی؟ دیکھو ابھی شیعہ پرسپیکٹو سے بھی جو آپ کو جاننا تھا, اتنا زبردست طریقے سے ایڈم صاحب نے سمجھایا, بچا کیا ہے بھائی؟ کیا اس میں آپ کو ہولی کیا لگ رہا ہے, ڈیوائن کیا لگ رہا ہے؟ سب تو وہ کرسی کے لیے, پدوی کے لیے مرائے گئے یار, سارے کے سارے. اب جب مطلب مین بک ہی بدل دی گئی ہے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا بچا پھر یار, کیوں ہے اس میں؟ سب تو روم والا بھی آپ کو انہوں نے آنسر کر دیا, بچا کیا ہے؟ اب وہ دیکھیے اتنا آسان چھوڑنا تو اتنا آسان نہیں, کیونکہ میری پوری فیملی پریکٹسنگ ہے. That is the different thing. See, آپ فیملی کو نہیں بتا سکتے, فیملی والے پریکٹسنگ ہے, دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کسی کو بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں, اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا ایز آف ناؤ. دیکھیے مطلب جیسے میں نے کوئی فیصلہ لیا تو میں اناؤنس نہیں کر سکتا نا. ارے بھائی کرنٹلی میں ابھی کی بات کروں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہاں پہ آپ کا اصل نام نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اپنے گھر پہ جا کے یا محلے والوں کو جا کے بتاؤ, ٹھیک ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کو کسی بھی طریقے کا سیکیورٹی ایشو ہو, ٹھیک ہے, تھریٹ ہو, ان کو پرابلم ہو, ہم نہیں چاہتے وہ, ہم آپ سے کہہ بھی نہیں رہے. لیکن بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا ہے, ختم ہو گیا سب. اوکے دیٹس آل ہو گیا ہے. بچا تو کچھ نہیں ہے ویسے. پھر آپ کو اس پرسپیکٹو سے بھی بتایا میں نے. جی ساری چیزیں بچپن سے ہم لوگ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. وہ تو ہم کو بھی بتائے تھے نا بھائی, ہم بھی تو نکلے نا, بلکہ اتنا بڑا رسک لے کے ہم تو میدان میں کودے ہوئے ہیں تاکہ آپ جیسے لوگ جو سمجھدار ہے ایٹ لیسٹ ان کے سمجھ میں آ جائے. تو یہ سب جو اتنے بڑے مولانا ہیں ان کو یہ سب نہیں پتا کیا؟ جیسے بھائی وہ میرے کو ایک بات بتاؤ, ایک دیکھو, ایک تو مولاناؤں کا جو بڑے بڑے مولانا, ان کے پیسے اور ان کی عزتیں بھائی, یہی کام میں اس کو ریورس کر کے بڑے پپو طریقے سے بیان کرنا شروع کرتا ہوں, ہائے ہائے کر کے روتے ہوئے تم لوگ آگے میرے پاؤں چھوؤ گے, میرے پاؤں کے نیچے اپنی چادریں لگاؤ گے, مولانا صاحب کرو گے, مجھے عزتیں دو گے, میرے گھر کا راشن لے کے آؤ گے, میری گاڑی کا پیٹرول بھر کے دو گے, مجھے نیا فون دو گے. میرا کیا کام ہے؟ یہی باتیں جو میں تمہیں بتائی ہیں ایک صحیح پرسپیکٹو سے, اس کو میں شوگر کوٹ کر کے, چینی میں ڈپ کر کے, ساتھ میں رونا ڈال کے, ساتھ میں تھوڑی سی مرچی نمک لگا کے, ہائے ہائے کر کے بیان کروں. ہائے بچیوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے. یہ تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ زمین کے اندر خود دسی ہوئی تھی بچنے کے لیے, یہ نہ بتاؤں جان بوجھ کے نہیں, یہ بھی نہیں کہوں گا جان بوجھ کے چرائے تھے بچنے کے, کہوں گا گھوڑے دوڑا دیے. ہائے امام حسین کا سر نیزے پہ خون ٹپک رہا ہے, زینب کے سر پہ کپڑا نہیں, ننگے سر, نجد کیا کوفے کے بازار میں چلا. ابے سالو شکر کرو اس کو ملکل یمین بنا کے ڈنگی ڈنگی نہیں کیا. تمہارا قرآن تو کہتا ہے ملکل یمین بنا کے ڈنگی ڈنگی کرو. یہی میں رونے ڈال کے بولوں, آپ لوگ مجھے چمیاں کرو گے, حضرت کہو گے, ذاکر صاحب کہو گے. ارے فائدہ ہی فائدہ ہے نا اس میں, تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا رہنے کا. عزت, پیسے, شہرت, ہر چیز تو مل رہی ہے بھائی. اچھا لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے کانٹیکٹ میں
कई ऐसे सारे लोग हैं जो अभी भी मदरसे में पढ़ाते हैं लेकिन वो एक्स मुस्लिम है, वो कहते हैं हमको अच्छा, कुछ ऐसे भी दूसरा लोग हैं? हमको आते ही नहीं, हम क्या करें, यहाँ से कमाई मिल रही है, हम लगे हुए हैं। लेकिन तब भी एक वो होता है कि अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो बताना चाहिए ना सामने। जरूरी नहीं है ना भाई हर एक का जैसे जमीर जिंदा हो, ये जरूरी नहीं है ना प्यारे। अब ये मतलब अगर इतना गलत है तो 1400 साल से चल रहा है। भाई ऐसा तो बहुत सारे रिलीजन चल रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर आप जो है क्रिश्चियनिटी को मान लो उसके पहले से, जुडाइज्म को मान लो उसके पहले से, हिंदुइज्म को मान लो उसके पहले से। मानने की बात मैं नहीं कर रहा। हाँ, मानने सही की बात होने का मैं नहीं कर रहा, पैमाना आप मतलब ये लगा रहे हैं ना कि वो 1400 साल से चल रहा है। सही 14 साल होने से का नहीं चल पैमाना रहा। लगा रहे हैं ना। इस्लाम 14 साल से नहीं चल रहा, उसमें से 700 साल जो हैं आप लोग कत्लो कताल करते रहे, वो चला नहीं है। वो हर जंगजू और कातिल जिसको औरतें चाहिए और लूट का मार चाहिए वो इसमें शामिल हुआ। उसके बाद जो नहीं शामिल हुआ उसको आपने ठोका, मारा है, उसको आपने दिम्मी बनाया है, उससे आपने इतना इतना टैक्स लिया है जिसको आप टैक्स बोलते हो सालाना, कि उस बेचारा पैसा दे नहीं सका और उसको हंटर मार मार के मार दिया। जजिया जजिया नहीं दिया तो हंटर मार मार के मार दिया। ये आपने उसे गुंडा टैक्स वसूल किया है। जो नहीं वसूल, जिसने फिर फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया, उसे कहा चलो फिर आओ अब हमारे साथ जिहाद पे चलो, कत्ल करो। ये आपने फर्स्ट 700 years ऑफ इस्लाम, गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, आपने ये किया है। फिर आपके पास आए थे सबसे पहला बंदा इब्ने तैमिया जिसने मैनिपुलेशन शुरू की थी, और इब्ने कायिम अल जोजिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने गेम डाली शुरू की, क्योंकि उन्हें पता लगा आप इस्लाम की तलवार टूट रही है, टूट गई नहीं है, टूट रही है। दैट इज व्हेन यू गाइस स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर आपके पास इधर इस साइड पे शुरू हुए लोग। 15वीं सदी 16वीं सदी के बाद आप लोगों की तलवार बेसिकली टूटी है, और फिर यूरोपियंस ने हावी होना शुरू किया है। ठीक है, तो फिर वो आप लोग मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स पे आए हो, और आप आज तक इस वक्त मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स पे हो। मुझे बताओ कौन सा आपका स्कॉलर है जो आपको कंप्लीट इस्लाम बताता है सीधे तरीके से? पूरा तो कोई नहीं बताता, बात खत्म हो गई। फिर मतलब जो बताएगा इस्लाम में कोई आएगा ही नहीं। मैं आज खड़ा होकर डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर इस्लाम से झूठ निकाल दो और डिसेप्शन निकाल दो, दुनिया का एक बंदा भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा। इस्लाम चलता ही झूठ और डिसेप्शन की बेस के ऊपर है। विदाउट लाइज इस्लाम डाइज, फुल स्टॉप। झूठ खत्म करो, इस्लाम खत्म हो जाता है। ठीक है प्यारे भाई, थोड़ा सा और टाइम ले लो, सोचो समझो, एंड विल वेट फॉर यू एंड आई एम श्योर यू विल कम अगेन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।